إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی معزز سامعین کرام، تمام قسم کی کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک لائق و سوا ہے جس نے ہم بڑی انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یہی چرندے پرندے کی طرح نہ چھوڑ دیا بلکہ راہ ہدایت سے ہٹا کر صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے مسلسل نبی اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان میں سے ہمارے آخری نبی آخری ملت تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر لاکھوں درود و سلام ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک کرے۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ شادی کی اہمیت اور فضیلت اور جہیز کی لعنت۔ معزز سامعین کرام، شادی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو زناکاری اور زنا جیسے عظیم گناہ سے بچاتی ہے اور اپنی زندگی کا حقیقی سکون فراہم کرتی ہے۔ یہ جذبہ الفت و محبت کو فروغ دیتی ہے، یہ گناہوں سے بچنے اور نسل کی بقا کا بہترین ذریعہ ہے، اتحاد اتفاق اخوت بھائی چارگی کی فضا قائم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کو مشروع قرار دیتے ہوئے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 کے اندر فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو 3 4 4۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہاری استطاعت ہو جائے کہ تم شادی کرنے کے لائق ہو جاؤ، جب تمہیں اپنی بیوی کو کھلانے پلانے کے تمہارے اندر طاقت آ جائے تو تم شادی کر لو۔ شادی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ شادی کرنے سے 2 فائدہ ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شادی کرنے سے 2 فائدے ہیں، تمہاری نگاہیں جھک جائے گی اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گا، اور گناہ کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے یہی 2 چیزیں، نمبر 1 آنکھوں سے دیکھنا اور اپنی شرمگاہوں سے۔ اور جب شادی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو روزہ رکھو، کیونکہ روزہ تمہارے سیکس کے اوپر کنٹرول کرتی ہے، تمہاری مردانگی کو روکتی ہے۔ شادی کا ایک طرف فطری ضرورت کی تکمیل ہے، وہیں دوسری طرف عبادت سنت اور نصف دین کا تکمیل کا بھی ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فلا تعقل في النصف الباقي، کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور نصف ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح شادی اگر مختلف برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے تو مختلف فوائد و برکت کا پیش خیمہ ہے اور اہم مقاصد تکمیل کا بھی ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس نے اس کی نشانیوں میں سے تمہارے نفسوں میں سے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان بہت ہی برکت رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولودا فإني مكاثر بكم الأمم،
اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم شادی کرو تو زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ تمہاری اولاد کی برکت سے میں قیامت کے دن تمام لوگوں پر فضل کروں گا۔ افسوس ایسے نوجوانوں پر جو اچھے خاصی عمر گزر جانے کے باوجود 25 سال ہو جانے کے باوجود 30 سال ہو جانے کے باوجود شادی نہیں کرتے، اور صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ والدین اور سرپرست اس کی ذمہ داری۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے لڑکے کا ڈھونڈنا یہ ہمارا معیار بن چکا ہے۔ جب لڑکی کے لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو پورے محلے کے لوگ کو شامل کرتے ہیں اور سب کو جا کر اس کو سر سے لے کر پیر تک اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی نگاہ پہلی مرتبہ معاف ہے، دوسری مرتبہ اگر نگاہ پڑ جائے تو گناہ میں شامل کیا، لیکن ہم خود جان بوجھ کر جا کر سر سے لے کر پیر تک اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ معلوم تو نہیں ہے، کہیں اسی کے باڈی میں کوئی کھوج تو نہیں ہے، کوئی آیت تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث اور اللہ کے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے لڑکے کا ڈھونڈنا بھی ہمارا معیار بن چکا ہے کہ لڑکے کماتا کتنا ہے، کتنے بڑے مکان میں رہتا ہے، سرکاری نوکری ملازمت کرتا ہے کہ نہیں، اگر کرتا ہے تو باہر آمدنی کتنی ہے۔ اس طرح ہم دلال کی تلاش میں بیچارے لڑکیوں کی جوانی کے ارمانوں پر چھری چلاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے اور شامل کرتے ہیں اور اس کے جوانی کے ارمانوں پر چھری چلاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زنا جیسے گناہ کی طرف وہ نظریں بھی پھیر لیتی ہے۔ جب تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ دیندار و بااخلاق لڑکے تلاش کر ان کی شادی کرا دے تاکہ زمین پر فتنہ و فساد نہ ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، لہذا تم دینداری کو ترجیح دو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تنكح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عموماً لڑکیوں سے 4 چیزوں کو دے کر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ولمالها، اس کی مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی مالدار یا نہیں، ولحسبها، اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے وہ اونچے قبیلے سے نہیں، اونچے خاندان سے نہیں، وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت نہیں، اور چوتھے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے وَلِدِينِهَا، لڑکی دیندار یا نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، لہذا تم دینداری کو ترجیح دو۔ میرے بھائیوں، اگر ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا اور دینداری کو دیکھ کر اپنے گھر کی بہو بنایا تو انشاءاللہ آپ کے گھر کو باغ بنا دے گی، وہ جنت بنا دے گی۔ اگر آپ نے تمام چیزوں کو دیکھا اور دینداری کو نہیں دیکھا تو وہ بیوی، وہ بہو آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گی۔ اس کی مثال یہ ہے، ایک ادھارن سے سمجھیے، اگر کوئی درخت ہوتا ہے تو اس درخت میں کوئی پھل ہوتا ہے اور بچہ اس میں ڈھیلا مارتا ہے اور اس درخت میں ایک پکا ہوا پھل نظر آتا ہے۔ ہر ایک شخص ڈھیلا مارتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ڈھیلا لگ جائے اور وہ پھل گر جائے، میں اسے اچک لوں اور گھر میں جا کے آرام سے کھاؤں۔ اسی طریقے سے اگر محلے کے اندر، اگر معاشرے کے اندر، اگر کسی گاؤں میں کوئی دیندار و بااخلاق و باتربیت لڑکی ہے تو فوراً اس کو اپنے گھر کی بہو بنا لیجیے، کیونکہ چند پیسے کے لالچ میں، چند رقم کے لالچ میں، چند دولت کے لالچ میں اپنے آپ کو مت بیچ ڈالیے، کیونکہ وہ صرف آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کی اولاد کی ماں بھی بنے گی، اور وہ اس وقت تک اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی جب تک خود دین سے وابستہ نہ ہو، جب تک خود دیندار نہ ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب شادی کرے تو دینداری کو دیکھ کر شادی کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی کی اتنی تاکید اہمیت اور فضیلت کے باوجود جب مسلم معاشرے کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو خون کے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ تو آج ہمارے سماج میں سب سے مشکل پریشانی کن مسئلہ شادی کا ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنے غلط طرز عمل مختلف قسم کے جاہلانہ رسومات کے ذریعے شادی کو الفت و محبت، مسرت اور شادمانی کا ذریعہ بنانے کے بجائے غم و غم، نفرت و عداوت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔
رسم مانگنے کے موقع پر فضول خرچی کر کے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کا مصداق بنتے ہیں. یعنی چھکائی کے موقع پر لڑکے والوں کو دیکھنے جاتے ہیں, چھکائی کرنے جاتے ہیں, اس موقع پہ بہت سارے فضول خرچی کر کے زیادہ اسراف کرتے ہیں. اور قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, زیادہ اسراف کرنے والا, زیادہ خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے, اور زیادہ خرچ کرنے والا کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور قرآن کہتا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کا مصداق بنتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے مواقع پہ ڈی جے بجانا, ڈھول بجانا, یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے. کسی محلے کے اندر اگر شادی ہو, اگر اس شادی میں ڈی جے نہ بجایا جائے تو شادی کو ناقص اور نامکمل سمجھا جاتا ہے, جبکہ دین سے اس کا کوئی وابستہ نہیں, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے مواقع پہ آپ نظر ڈالیے, بے شمار گناہ کے کام آپ کو نظر آئیں گے. مثلا ڈی جے بجانا, گیت گانا, رنگ کھیلنا, ڈھول بجانا, ناچنا, اس تمام کے تمام پھر آپ کو انجام دیتے ہوئے مل جائیں گے. آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے بجایا جاتا ہے اور نوجوان لڑکیاں ناچتی ہے اور پوری دنیا اس کا حسن کا منظر دیکھتا ہے. ماں باپ بھی دیکھتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, اور کوئی اسے روک لے, کوئی اسے منع کرے تو اسے کہتے ہیں تم دیوس ہو, تم دقیانوس ہو, تم کس زمانے کی بات کرتے ہو, تم پرانے زمانے کے ہو, ذرا ماڈل بنو. میرے بھائیوں, جہاں سے ایمان چلا جاتا ہے وہاں سے, جہاں سے حیا چلی جاتی ہے وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. حدیث کا اندر ہے کہ جہاں سے ایمان جاتا ہے, حیا جاتی ہے, وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کے والدین دیکھتے ہیں, اور پورے محلے کے لوگ دیکھتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. یہ سب کے سب زنا کی طرف دعوت دینے کا کام ہے. میرے بھائیوں, ان تمام کاموں سے باز آئیے. ڈی جے نہ بجائے اور رنگ نہ کھیلے, گیت نہ گائے. آج ہمارے شادی میں نوجوان لڑکیاں گیت گاتی ہے اور اس کی آواز سڑکوں سے, روڈوں سے آواز ملتی ہے. نوجوان لڑکے سنتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہی آواز ہے, اگر اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو لڑکی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, یہ تمام کے تمام کام زنا کی طرف دعوت دینے کا ہے. ان تمام کاموں سے باز آئے. آج ہمارے شادی میں مبارک تقریب کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. شادی بیاہ کے مواقع پہ فضول خرچی کر کے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کا مصداق بنتے ہیں. شادی بیاہ کے مواقع پہ دلہا کے سر پر صحرا باندھ کر شادی کو پوری طور پر ہندوانہ رسم سے بدل لیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, من تشبہ بقوم فهو منهم, جس قوم کی مشابہت کرے وہ اسی قوم میں سے ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کس قوم میں سے ہیں. ڈی جے بجانا یہ ہندوانہ رسم ہے, ناچنا گانا یہ ہندوانہ رسم ہے, رنگ کھیلنا یہ ہندوانہ رسم ہے. آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر تمام کے تمام کام انجام دیے جاتے ہیں. آج خود اپنے آپ کا جائزہ لے لیجئے, ہم کن قوم میں سے ہیں. اللہ کے نبی نے واضح بتا دیا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم, جو جس قوم کی مشابہت کرے, یعنی جو جس قوم جیسے کام کرے وہ انہی قوم میں سے ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت والی نکاح, سب سے پاکیزگی نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. حدیث ہے ان اعظم النکاح برکۃ لیسر المؤونہ, کہ سب سے پاکیزگی, سب سے بابرکت والی نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا نکاح, سب سے عظیم نکاح اسے مانا جاتا ہے جس میں زیادہ پکوان ہو, جس میں 500 آدمی ہو, 500 باراتی آئے, جس میں 3500 لوگوں کے لیے کھانے پکوان بنائے جائے, پنڈال لگائے جائے, 2.5 کروڑ 2 کروڑ 10 لاکھ 5 لاکھ روپیہ کا. اس سے بڑا شادی تصور کیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عظیم, سب سے بابرکت والی نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. لیکن مسلمانوں نے اس تاکید کو پس پشت ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. کسی شاعر نے کیا ہی خود کہا ہے کرم اس کا جو دولت کی فراوانی ہے, کرم اس کا جو دولت کی فراوانی ہے, تیری تبذیر و اسراف پہ منمانی ہے. نام سنت کا مگر کام تو شیطانی ہے, نام سنت کا مگر کام تو شیطانی ہے, پھر بھی نادان تجھے دعوے مسلمانی ہے.
اور کلیجہ تو اس وقت موقع آتا ہے جب جہیز کے سائل لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ آج اسی جہیز نے مسلم معاشرے کو جہنم بنا کے رکھ دیا، نہ جانے کتنے حسین و خوبصورت عورتوں کو صرف مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے مقید کر دیا، نہ جانے کتنے گھروں کو نظر آتش کیا ہے، بہت سارے ارمانوں کو پامال کیا ہے، جسے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جب جہیز ہی بن گیا ہے لڑکے کی دل کی دھڑکن، جب جہیز ہی بن گیا ہے لڑکے کی دل کی دھڑکن، تو اب بتاؤ یارو لڑکی کیسے بنے گی دلہن؟ اے جہیز کی رسم توڑ کیوں نہیں دیتے، اے جہیز کی رسم توڑ کیوں نہیں دیتے، کیسی عزر پرستوں نے رسم بنائی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ فتنہ جہیز کی وجہ سے آج دیش کی لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اپنے باپ کی غریبی، لاچاری، بے وجاتی کو دیکھ کر ان کو شرمندگی و ندامت سے بچانے کی خاطر خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ سینکڑوں نئی نویلی دلہن شادی کی پہلی رات ہی شوہریوں کے نظر ہو جاتی ہے، اخباروں پر نظر ڈالے تو دردناک دستانے اور روزانہ پیش آنے والے دلسیز و دلسوز واقعات کو آنکھوں کے آشکار بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن خود اسلام کے صاف و شفاف اور پرکشش چہرے پر قابل اعلانات کتاب بن چکے ہیں۔ آج دولت کی پجاری لڑکی سے نہیں بلکہ جہیز سے شادی کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان جہیز کے بازاروں میں بک کر اسلامی قوانین کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج کتنی لڑکیاں گھروں میں کنواری بیٹھی ہیں، کس لیے بھائی؟ جہیز دینے کے لیے اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ کل تک جو بیٹی ماں کی گود میں رحمت بن کے آتی تھی، آج اس کی ولادت کی خبر سن کر والدین کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں جہیز کہاں سے لاؤں گا، میں غریب ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ کل تک جو بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر سارے معاشرے کے لوگ خوش ہو جاتے تھے، آج اسی بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر ماں باپ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ کسی شاعر نے کہیں خوب کہا ہے کہ پہلے دیکھا تھا بازاروں میں صنم بکتے تھے، پہلے دیکھا تھا بازاروں میں صنم بکتے تھے، آج کی شرم نہیں آتی کہ ہم خود بکتے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے کانوں نے عبد الرحمن بن عوف کی شادی کا واقعہ نہیں سنا؟ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لیا، اللہ کے رسول کو خبر بھی نہیں ہے۔ تم اللہ کے رسول کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں یا عبد الرحمن بن عوف، کیا تم نے نکاح کر لیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ انی زوجت امرأة، میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول اس وقت یہ نہیں کہتے عبد الرحمن تمہیں جہیز میں کیا ملا، عبد الرحمن تمہاری بیوی کتنی خوبصورت ہے، تمہاری بیوی کیسی ہے، تم خود کس خاندان میں شادی کیے ہو، بلکہ کتنی پرسکون لفظ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ کہتا عبد الرحمن تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ میرے نوجوانوں، آگے ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات سے بے ہو کر اپنے عاقبت کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ رحم کرو ان جوان لڑکیوں پر جو اپنے جھونپڑیوں میں بیٹھ کر جوانی کی آگ میں جل کے دم توڑ رہی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔